السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی، جس میں شیعہ حضرات سے ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ انگریزی زبان میں تھی، تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کو اردو زبان میں بھی ریکارڈ کر دیں، تاکہ یہ جو پیغام ہے یہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو اردو زبان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے جو میں کافی عرصے سے شیعہ لوگوں سے کر رہا ہوں، اور پچھلے 15-16 سال سے میں ٹورنٹو میں ریڈیو احمدیہ پہ خدمت بجا لا رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں نے پبلکلی عوامی طور پر شیعوں سے یہ سوال کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ ایک دو ان کے علماء حضرات جو امریکہ میں ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ سنیوں کے جو ارکان ایمان ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر، یہ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن جو شیعوں کے ارکان ایمان ہیں وہ ہیں توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو اب باقی باتیں اگر چھوڑ دیں تو جو امامت ہے وہ شیعوں میں اور سنیوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شیعہ اسی وجہ سے شیعہ ہیں کہ وہ امامت کو اپنا اصول دین سمجھتے ہیں۔ تو سوال ان سے یہ ہے کہ اس اصول دین کو وہ قرآن سے دکھا دیں، کیونکہ اگر اصول جو اصل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، یعنی کہ بنیاد، تو اگر کسی عقیدے کی جڑ ہی قرآن میں نہیں ہے، جو کہ ایک بنیادی عقیدے کی کتاب ہے، تو پھر باقی تو اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں نے کئی شیعوں سے پوچھا ہے، اور آج کل پاکستان میں اکاڑا میں ایک شیعہ مولوی صاحب ہیں، ان سے بھی میری واٹس ایپ کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ تو ان کا بھی اور سب کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ فوراً وہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان سے بار بار کہا ہے کہ میں نے ایمان کا پوچھا ہے، اطاعت کا نہیں پوچھا۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان لانا کہاں لکھا ہے ایسے امام پر جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور پھر یہ کہ اولو الامر سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اس سے آپ کے 12 امام مراد ہیں؟ تو دعویٰ ہے نا، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، وہ پاس ہو گئے، تو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ومن ذریتی، تو خدا نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین۔ تو کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت رکھ دی، حالانکہ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، ان کی ذریت میں نبوت رکھی ہے، تو امامت تو رکھی نہیں، امامت کا تو ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ مطلب اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت ہو۔ ویسے امام کا ذکر ہے، لیکن ذکر ہونے سے تو ایمان لانا کافی نہیں ہوتا نا۔ ایک مولوی صاحب کو شیعہ مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ امام کا ذکر قرآن میں ہے، تو میں کہا وہ تو شیطان کا بھی ذکر ہے، تو صرف ذکر ہونے سے میں اس پر ایمان لے آؤں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ امامت جو ہے، جو شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا قرآن میں اس لحاظ سے ذکر نہیں ہے کہ کسی امام پر ایمان لانے کا حکم ہو جو نہ نبی ہو نہ رسول ہو۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے کافی سال ہو گئے ہیں شیعوں سے پوچھتے ہوئے، تو یہاں کینیڈا امریکہ میں تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو یہ پیغام اگر دنیا بھر کے شیعوں کو پہنچے اور ان کے علماء کو پہنچے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ باقی مسئلے جو ہے نا وہ خود بخود ہی حل ہو جائیں گے اگر امام پر ایمان لانے کا مسئلہ حل ہو جائے، ایسے امام پر جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کیونکہ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ باقی لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں شیعہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے ایسے امام پر ایمان لانے کا حکم قرآن سے دکھائیں جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو بہت مہربانی ہوگی، اس سے بہت سے لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں گے، خود شیعوں کے بھی، جو میرا خیال ہے کہ بغیر جانے بوجھے شیعت پر ایمان رکھتے ہیں یا شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ شیعہ بن گئے ہیں۔
تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے اس کا ضرور جواب دے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.